کہا گیا یہ دین کا نظریہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلام کا اصول ہے لا اکراہ فی الدین۔ کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی اور ہدایت دونوں الگ الگ ظاہر ہو گئے۔ اب ضرورت نہیں، انسان خود ہی ہدایت کی طرف آ جائے گا، اور جو ہدایت کی طرف آ گیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے اللہ کی اس رسی کو پکڑ لیا، لا انفصام لہا، کی جو رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں، جو سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اسی لیے تو رسول نے بتایا کہ عروہ وثقی میری ذریت، میرے اہل بیت ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ خدا سے ملا ہوا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہنے والا ہے۔ کبھی کسی زمانے کا انسان اس سلسلے سے الگ نہیں ہو سکتا، اور دوسرے سلسلے جو ہیں انسان ایک زمانے کے بعد حیران ہو جاتا ہے کہ اب کس رہبر کا دامن پکڑے۔ خلافت نے جب 1920 عیسوی میں جب ترکی میں دم توڑ دیا، تو اب جو خلافت کے پیروکار تھے وہ بھٹکنے لگے کہ اب جائیں تو کہاں جائیں، لیکن جو امامت کا ماننے والا ہے اسے کسی زمانے میں یہ دشواری نہیں آ سکتی، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ایک ایسی رسی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس مضبوط رسی کو تھامے اور اسی کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرے، اور بادشاہوں کے کردار کو اسلامی تاریخ سے نکال کے باہر کر دے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کا پرچم بڑی دور دور تک لہرا رہا تھا، پورا مشرق وسطی مسلمانوں کے قبضے میں تھا، آج بھی ہے۔ اسپین پر مسلمانوں کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن آج اسپین میں مسلمانوں کا نام و نشان تک نہیں۔ وہ مسجدیں جو کل تک مسلمانوں کی عظمت کی نشان بنی ہوئی تھی، آج فریادی ہے کہ کوئی ان میں نماز پڑھنے والا نہیں۔ وہ ہندوستان جہاں پہ مسلمانوں نے 700 برس تک حکمرانی کی، آج مسلمان پسپا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے بادشاہوں کو اسلامی تہذیب کا، اسلامی اصول کا، مذہب اسلام کا فرما روا سمجھا، انہی کے اصول پہ چلے، اور یہ سمجھ لیا کہ جب تک بادشاہت ہے تب تک اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک تخت قبضے میں رہے، جب تک تختوں پہ حکومت رہی، جب تک تاج سروں پہ رہا، اس وقت مسلمان آگے بڑھتے رہے، بڑھ بڑھ کے سلطنتوں کو زیر کرتے رہے، لیکن جب بادشاہت ہاتھ سے جانے لگی تو مذہب کی تبلیغ کا سلسلہ بھی رک گیا۔ اب مسلمان یہ سوچ رہا ہے، ایک بار تاریخ پڑھتا ہے کہ جب ہمارے قبضے میں حکومت تھی تو ہمارے قبضے میں اسپین بھی آ گیا، اور اسی حکومت کے سہارے دوسرے ملک بھی ہمارے قبضے میں آ گئے۔ جب کابل ہمارے حکومت میں تھا، اسی کے سہارے ہندوستان پر بھی ہم نے حکومت کی، لیکن اب جب بادشاہت نہیں ہمارے پاس تو ہم کیسے بڑھیں، ہم کیا کریں؟ تو میں کہنا چاہوں گا کہ بادشاہوں کا اور سلطانوں کو مذہب کا نمائندہ ماننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو شاہی سلطنتوں نے ذہنوں کی تربیت کی، وہ ایسی تربیت کی ہے ذہنوں کی کہ جب ہمارے پاس وسائل مہیا ہوں تب ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہی انسان آل محمد کا اسلام اختیار کرتا تو اسے یہ سبق ملتا کہ جب ہمارے پاس بے سر و سامانی بھی ہو تب بھی ہم اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، تب بھی ہم اسلام کو پہنچا سکتے ہیں۔ ابو ذر کے پاس کیا تھا؟ کیا کسی سلطنت کا کوئی حاکم تھا ابو ذر؟ ایک صحرا نشین انسان
جسے خلافت نے نکال دیا مدینے سے، ربضہ کو اختیار کیا ابو ذر نے۔ آج انسان اگر تاریخ کا مطالعہ کرے اور جغرافیائی اعتبار سے دیکھے تو وہ مقام جہاں کا ابو ذر شہر بدل کیے گئے تھے، وہ جگہ آج حقیقی اسلام کے ماننے والوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔ اور وہ اسپین جو حکومت کے زیر اثر کل اسلام کا کلمہ پڑھ رہا تھا، آج وہاں مسجدیں فریادی ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تو انسان پہلے آل محمد کے اسلام کو سمجھے، اس اسلام کو سمجھے جو رسول نے اپنے اہل بیت کے حوالے کیا تھا، جو بے سر و سامانی کے عالم میں پھیلا۔ اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی مسلمان مانے یا نہ مانے، جو امامت کو تسلیم کرنے والا مسلمان ہے، جو ائمہ کے سلسلے کو ماننے والا مسلمان ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ جو امام سجاد کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کتنا بھی پامال کیوں نہ ہو جائے، دنیا میں انسان پہ کتنے بھی مسائل کیوں نہ گزر جائیں، انسان اس امام زین العابدین سے بڑھ کر بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ امام سجاد پہ جو مصیبتیں گزر گئیں، عزادارو، امام حسین نے جتنی مصیبتیں میدان کربلا میں اٹھائیں، سب میں امام سجاد شریک ہیں۔ امام حسین نے اگر 71 لاشیں اٹھائے تو 71 جنازے سید سجاد نے بھی دیکھے، لیکن جو مصیبتیں امام حسین نے نہیں دیکھی، وہ مصیبتیں بھی میرے مظلوم امام نے دیکھی۔ اگر میں ذکر کروں، تھوڑی تھوڑی مصیبتوں کا ذکر کر رہا ہوں، آپ حضرات محسوس کریں کہ امام زین العابدین پر کتنی مصیبتیں گزر گئیں۔ امام حسین نے جب آنکھ بند کی تھی تو امام حسین نے صرف خیمے دیکھے تھے، لیکن جب امام زین العابدین نے آنکھیں کھولی تو خیموں سے شعلے اڑتے ہوئے دیکھے، بی بی سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی دیکھی۔ اجرکم اللہ تعالیٰ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام نے جب آنکھیں بند کی، امام حسین جب خیمے سے رخصت ہو کے نکلے تو زینب و کلثوم کے سروں پہ چادریں دیکھی تھی، لیکن جب امام زین العابدین نے وقت عصر کے بعد جب غشت فاقہ ہوا تو زینب کو سر ننگے دیکھا، ام کلثوم کو سر برہنہ دیکھا۔ اجرکم اللہ تعالیٰ، امام حسین نے جب وقت عصر سکینہ کو رخصت کیا تھا، اپنے سینے پہ سلایا تھا، اے بیٹی سکینہ اب خیمے میں چلی جاؤ، آج سے تم اپنی ماں کے ساتھ سونا، میرا اصغر میرے پاس سوئے گا۔ تو عزادارو، اس وقت امام حسین نے سکینہ کو رخصت کیا تھا تو چہرے پر تماچوں کے نشان نہیں تھے، لیکن جب امام زین العابدین نے سکینہ کو دیکھا تو کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک تماچے کھاتے ہوئے دیکھا۔ ہاں عزادارو، امام زین العابدین سے زیادہ کس کے دل پہ صدمہ ہوگا، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی یہ حال ہے امام کا کہ جب یزید کے دربار میں پہنچے ہیں امام تو تاریخ میں لکھا کہ یزید نے اس وقت چاروں طرف سے سفرا کو بلایا ہوا تھا، دربار میں سفیر بیٹھے ہوئے تھے، شام کے لوگ زرق ورق لباس پہنے ہوئے تھے۔ تاریخ میں لکھا کہ ایک مرد شامی جو یزید کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے یزید، یہ جو قافلہ آیا ہوا ہے اس میں یہ جو بچی ہے اسے میری کنیزی میں دے دے۔ عزادارو، جناب زینب نے جب یہ فقرہ سنا تو کہا اے یزید، ارے کس میں یہ مجال ہے کہ اس بچی کو کسی کی
کنیزی میں دے۔ یزید نے کہا اے زینب کیا کہتی ہے؟ ارے میں اس حکومت کا حاکم ہوں، میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ زینب نے ایک فقرہ کہا اے یزید تو اس وقت تک یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کھلم کھلا اسلام سے انکار نہ کر دے۔ جب مرد شامی نے سنا تو ایک مرتبہ وہ متحیر رہ گیا، یہ کون بی بی ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک جو قیدی آتے تھے وہ سروں کو جھکائے ہوئے آتے تھے، یہ کون قیدی بی بی ہے جو یزید سے ترکی بترکی کلام کر رہی ہے؟ ایک بار یزید سے مرد شامی نے پوچھا اے یزید یہ بتا یہ عورت کون ہے؟ یزید نے کہا ایک باغی نے خروج کیا تھا مجھ پہ، یہ اس کی بہن ہے۔ کہا نام کیا تھا اس مرد کا؟ کہا حسین۔ کہا کون حسین؟ اس کے باپ کا کیا نام تھا؟ کہا علی نام تھا۔ کہا یہ وہی علی تو نہیں جو رسول کے داماد تھے، فاطمہ زہرا کے شوہر تھے؟ یزید نے کہا ہاں وہی علی۔ کہا اے یزید ارے مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ رسول زادیاں ہیں، اے یزید مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ عزادارو ارے 1400 سال گزرنے کے بعد آپ نے جب اس واقعے کو سنا تو ایمانی غیرت کے زیر اثر تڑپ گئے کہ ایک سید زادی کو کنیزی میں طلب کیا گیا، لیکن ہائے امام زین العابدین یزید کے دربار میں موجود، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، یہ منظر دیکھ رہا ہے امام۔ کس دل سے برداشت کیا امام نے، لیکن مدینے میں آنے کے بعد بھی اسی لیے تو امام تڑپ کے روتے رہے۔ جب کوئی پوچھتا تھا امام آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں پہ پہنچی تو تڑپ کے میرا مولا کہتا تھا الشام الشام الشام۔ شام میں سب سے زیادہ اذیت پہنچی۔ کبھی شام کا بازار امام کو یاد آتا جہاں تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم تھا، کبھی شام کا دربار امام کو یاد آتا تھا جہاں پہ یزید کے دربار میں رسن بستہ بیویاں کھڑی تھیں، کبھی شام کا زندان امام کو یاد آتا جہاں سکینہ کی میت امام نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ اٹھائی اور قبر کے حوالے کی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا امام سجاد تاریخ نے لکھا کہ ہر شہید کو یاد کر کے روتے رہے، لیکن امام پہ جو سب سے بڑا صدمہ تھا وہ یا سکینہ کی شہادت کا تھا یا علی اصغر کی شہادت کا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بیان مختار جب انتقام خون حسین لینے لگے، ایک مرتبہ ایک شخص مدینے آیا تو امام نے اس شخص سے پوچھا اے بھائی تو کوفے سے آیا ہے، یہ بتا کہ حرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں؟ اس شخص نے کہا اے مولا ارے آپ نے اپنے بابا کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کے بارے میں نہ پوچھا، یہ حرملہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امام نے کہا اے بھائی ارے جو تیر حرملہ نے چلایا تھا وہ علی اصغر کے حلق پر نہیں، ارے ہمارے محمد کے دل پہ لگا ہے۔ وہ تیر علی اصغر کے حلق پہ ہی نہیں لگا، وہ تیر ہمارے محمد کے دل میں پیوست ہے۔ ہاں دادارو ابھی آپ کے سامنے گہوارہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ امام کو بڑا صدمہ تھا کہ ان کا 6 ماہ کا بھائی باپ کے ہاتھوں پر میدان کربلا میں گیا، اور امام نے جب سوال آپ کیا اور کہا کہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اسے کوئی تھوڑا سا پانی پلا دے، جب کوئی جواب نہ ملا تو امام نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی زمین پہ لٹا کے آواز دی تھی اے یزید کی فوج ایک میرے ساتھ، اگر تمہیں یہ احتمال ہے کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پینے آیا ہے تو تم خود ہی آ کے اسے پانی پلا دو۔ لیکن عزادارو امام نے پھر آواز دی کیا تم میں کوئی صاحب اولاد